ایک یہ کہتے ہیں کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو عام بینک ہیں، جو اسلامک بینک نہیں کہلاتے ہیں، اس میں چونکہ شرعی ایڈوائزرز نہیں ہوتے ہیں، کوئی مفتی صاحب بطور شرعی ایڈوائزر موجود نہیں ہوتے، اکثر ایسی ہوتا ہے، تو ان سے تو ہرگز نہ لیں، کیونکہ آپ کو اس پہ جو آپ قرض لیں گے، قرض کے اوپر جو آپ کو نفع دینا ہوگا وہ سود ہے، یہ خالصتاً سود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ تو اس لیے بینک آپ کو ایک قرضہ دیتا ہے، پھر اس قرض کے اوپر ایک نفع لیتا ہے، تو لینے دینے والا دونوں قابل گرفت ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اسلامک بینک ہے، اس میں کوئی مفتی صاحب موجود ہوں، آپ ان سے جا کر رجوع کریں، اگر وہ یہ گارنٹی دے دیں کہ جو اس بینک کے اندر اسلامک بینک سے قرضہ لینے کا جو طریقہ کار ہے اور اس پہ جو آپ پیسہ دیں گے وہ ایک شرعی طریقے کے مطابق ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، تو پھر چاہے آپ کو وہ اصول وغیرہ سمجھ میں آئے نہ آئے، کیونکہ عوام کو سمجھ میں نہیں آتے، اب وہ مفتی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، تو پھر بالکل آپ اس سے کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے معاملات اس میں تھوڑی سی احتیاط ہی فرمائیں ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک تو پایوں پر آتے ہیں، پہلے ایک اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھے نے چاروں کو کندھا دیتے ہیں اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا سنت ہے اس طرح کرنا؟ یہ بالکل چاروں پایوں کو کندھے پر اٹھا کر بالترتیب 10 قدم چلنا یہ سنت لکھا ہے اکابرین نے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ میت کے جو سیدھا کندھا اس کو اپنے لے کے سیدھے کندھے پہ لے کے چلیں گے، پھر اسی کے پیچھے آ کر یعنی 10 قدم چلیں، پھر 10 قدم ادھر، پھر اس طرف آ جائیں اور لیفٹ کو اوپر اپنے رکھ کر 10 قدم، پھر اسی کے پیچھے پائتین پر آ کر 40 قدم، یعنی کم از کم 40۔ اب زیادہ کرنا چاہے کر لیں، تو جو اکابرین نے روایات نقل کی ہیں اس کے حساب سے انسان کے 40 بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ سنت کریم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، ہر طرف سے کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا، یقیناً یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ پہلے زمانے میں بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو مکروہ لکھا تھا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، یعنی نہ کرنا بہتر ہے، لیکن کریں تو کوئی گناہ گار نہیں، کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث نزول رحمت ہوتا ہے، تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، اور یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہ ظاہری ذکر تو ویسی غفلت سے بھی آدمی کرتا ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے، غور کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پہ پڑتے ہیں، نفس و شیطانی گرفت کمزور ہوتی ہے، انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تعزیت کر لے، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے قریبی عزیز کون ہے، اس لیے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ وہ اداس نظر آتا تھا اور غور و تفکر کرتا ہوا، تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی، یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، اب آپ دیکھیں گے، آپ بھی شرکت کرتے ہیں، جنازہ چل رہا ہوگا، شروع میں تو جوش سے اٹھائیں گے، اس کے بعد 10-12 رہ جائیں گے، باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور آپس میں باتیں، بعض اوقات تو مذاق، بعض اوقات موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دے تو بہت زیادہ غفلت، تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے ذکر کر لے تاکہ اس کی توجہ مردے کی طرف رہے، تو عبرت بھی حاصل ہوگی، لہٰذا اب یہ ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، میں نے عدت کے بعد ایک شخص سے نکاح کیا اور لیکن رجسٹر نہیں کروایا اس کو، اور اس کے بعد پھر اس نے مجھے طلاق دی، پھر میں نے اس کی عدت گزاری، اب میں پہلے شوہر سے نکاح کر چکی ہوں، لیکن میرے شوہر کے گھر والے نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں اس نکاح کا کوئی پروف بتاؤ جو تم نے نکاح کیا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم نے غلط طریقے سے کیا ہے۔ اب وہ کہتی ہے میرے پاس نکاح نامہ وغیرہ تھا ہی نہیں، رجسٹر ہی نہیں کرایا تھا، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یقیناً جب آپ نے نکاح کیا ہوگا تو 2 گواہ ضرور ہوں گے، اگر آپ نے گواہ کے بغیر کیا
تو غلط کیا، اور اگر باقاعدہ گواہ تھے چاہے رجسٹرڈ نہیں ہوا، ان گواہوں کو پیش کریں آپ اپنے شوہر کے سامنے، ان کے خاندان والوں کے سامنے پیش کرنے کی حاجت نہیں، شوہر کے اوپر کو پیش کر دیں اور شوہر ان سے قسم لے لے، وہ حلفیہ بیان دے دیں۔ ویسے تو ان کی گواہی کافی ہے اگر وہ نیک پرہیزگار متقی ہوں عادل ہوں، اور نہیں ہے تو چلو حلفیہ بیان لے لے، اور اس کے بعد جب وہ قسم کھا لیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس نکاح کے خود گواہ تھے، تو اب خواہ بدگمانی کرنا بالکل منع ہوگا۔ تو یقیناً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میری بہن کا کیا معاملہ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بعض اوقات بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی گفتگو پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، یہ ہم نے خود اپنے بعض اوقات کردار کو کمزور کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں بہن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے معذرت اگر ہماری بہن سن رہی ہوں، میں ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں کہ بعض عورتیں جھوٹی بہت ہوتی ہیں، وہ مطلب غلط بیانی ان کی کئی دفعہ پکڑی جا چکی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ بعض اوقات قسم کھا کر بھی کوئی بات کہتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس پر بھی کامل یقین نہیں کرتے، بولتے بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں، قسم میں جھوٹی قسم بھی کھا لے گی۔ جب اس قدر ناقابل اعتبار آدمی اپنے آپ کو بنا لے تو سامنے والے اگر یقین نہ کریں تو قابل گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یا کوئی بھی بہن نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر ان پر بدگمانی شرعاً جائز نہیں، ان کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال پھر بھی اتمام حجت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے قلوب سے بدگمانیوں کو نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ان گواہوں کو شوہر کے سامنے کم از کم پیش کریں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اکثر لوگ اپنے سر پر یا اپنے بیوی بچوں کے سر کی قسم کھاتے ہیں، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سر کی قسم کھا لیتے ہیں یا ان کی کھا لیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ عربوں کے اندر غیر اللہ کی قسم کھانا بھی معروف ہے۔ عزت کی قسم، تمہاری عمر کی قسم، اس طریقے سے وہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اس کو شرک وغیرہ قرار نہیں دیا، ورنہ آپ اس پر توبہ کرواتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی شرعی قسم نہیں ہوتی اس طرح کہنے سے، اور نہ اس کی پیروی کرنا، یعنی اس کا خیال کرنا، اور جس کا قسم کھا کے جس کام سے رکنے کا کہا اس کام سے رکنا کوئی واجب ہوتا ہے، یعنی اس کے تقاضے پورا کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے اس کے خلاف کر بھی دیا تو کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم آن لائن کوئی چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اس طرح وہ انسٹالمنٹ پہ ہم لیتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوتا ہے اگر 1 مہینے میں پیمنٹ کی تو اتنے پیسے ہوں گے، 2 مہینے میں کریں گے تو تھوڑا سا اس پہ مارک اپ دینا ہوگا، 3 مہینے میں پیمنٹ دیں گے تو اتنا اضافی دینا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ 3 مہینے والی انسٹالمنٹ پر یعنی مدت پر لیتے ہیں چیز کو، تو جو ہم زائد دے رہے ہیں وہ سود میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں نہیں ہوگا۔ یہ جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قسطوں میں دیتے ہوئے زائد جو پیسہ دیتے ہیں وہ سود میں شمار ہوتا ہے، یہ غلطی ہے، اور فقہ سے ناواقفی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ چلے میں اس کو کمپلیٹ کروں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کہ جو قسطوں کے کاروبار میں قسطوں پر چیز لینے کی بنا پر تھوڑا بہت زیادہ دینا پڑتا ہے، یہ سود نہیں ہوتا، کیونکہ سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زائد شے کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، کسی چیز کے عوض میں نہ ہو، وہ سود ہوتا ہے۔ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو کہے میں تمہیں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، اور جب تم یہ قرضہ مجھے واپس کرو گے تو 1,10,000 روپے کرو گے۔ اب اس نے 1,10,000 کیے تو 1 لاکھ تو 1 لاکھ کا بدلہ تھا، یہ 10,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ یہ زائد ہے۔ اور مالی معاملہ کرتے ہوئے جب یہ قرض دے رہا تھا، دیکھیں اس کو شرط بھی ٹھہرایا تھا کہ 1 لاکھ دوں گا اور 1,10,000 واپس لوں گا، یہ ہے خالص سود۔ جبکہ قسطوں کے کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اگر آپ نقد لوگے 100 روپے کی اور ادھار لوگے تو یہی چیز 150 روپے کی، تو چیز کا ہی عوض ہوتا ہے۔ یہ جو 50 میں اضافی بتا رہا ہوں مدت کی وجہ سے، وہ کسی عوض سے خالی نہیں ہے، بدلے سے خالی نہیں ہے، وہ بھی اسی چیز کا، لیکن میں تھوڑا زیادہ اس لیے پیسے لے رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک طویل وقت تک انتظار کرنا ہوگا، وہ آہستہ آہستہ دے گا، انسٹالمنٹ پر دے گا، میرا پیسہ پھنس کے رہے گا، فوراً مجھے کیش نہیں ملے گا، اس وجہ سے ہم تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ جتنا بھی اضافہ ہوتا ہے وہ شے کی قیمت ہی ہوتی ہے، شے کے بدلے میں ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس میں سود کا
کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ 40,000 کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور یہ طے کیا کہ اگر میں معین دن تک آپ کا یہ 40,000 نہیں دوں گا تو ہر دن 1,000 زائد دوں گا، جتنے دن آگے بڑھتے رہیں گے پیسہ میں اس میں ایڈ کرتا رہوں گا۔ تو یہ جو زائد لے رہا ہے، یعنی زائد اس کو دے رہا ہے اور سامنے والا زائد لے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ سود میں ہے؟ تو بالکل یہ سود میں ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو پورا سود کا سمجھایا۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایسا ہی ہے کہ 40,000 تو قرضہ لیا ہے، اگر ایک دن لیٹ ہوا 41,000 دیے تو 1,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ وہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا بھی کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ اب انہوں نے ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے روکیں، کیسے وہ باز آئے گا؟ تو بھائی اس کو وعیدیں سنائیں، آپ کا کام ہے اس کو اس سے روکنا پیار محبت سے، اور قرآن و حدیث کی وعیدیں اس کے سامنے پیش کرنا۔ مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہوتا، اسے چیز سنانا ہمارا کام ہوتا ہے۔ جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سود دینے والے، لینے والے، اس کو لکھنے والے اور اسے اس پر گواہ بننے والے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 4 افراد کے اوپر لعنت پڑتی ہے جب یہ، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا۔ اور امام احمد کی روایت ہے کہ سود کے 70 درجے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے اعتبار سے، اور اس میں کم تر درجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ ایک سود کا درہم اگر کوئی لیتا ہے تو یہ گویا کہ 36 بار زنا کرنے سے بدتر ہے، اس سے زیادہ شدید ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اپنی والدہ سے زنا کرنا، 36 مرتبہ زنا کرنا، اور اسی طرح لعنت کا مستحق ہونا، کس لیے؟ 1,000 کے لیے، چند ٹکوں کے لیے۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی کوئی مومن ہے تو 1 کروڑ روپے، 1 ارب روپے بھی دیں تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، یہ کتنے عرصے کھا لوں گا بھائی، کھانے کے بعد جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو یہ تو بالکل حرام قطعی ہے۔ بلکہ حلال سمجھ کر اس معاہدے کو کیا جائے تو دونوں اسلام سے خارج ہو جائیں گے، بالکل کافر مرتد ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کے حرام قطعی کو حلال سمجھنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یوں پیار محبت سے سمجھائیں، یہ میری ایک کلپ ان کو سنا دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہتری رہے گی۔ تھوڑا سا سمجھ میں آیا، پچھلا والا کویسچن مجھے بہن کا سمجھ میں نہیں آیا تھا، وائس کا تھوڑا پرابلم ہے۔ تو اگر کسی نے قرض لیا ہو اور فوری ادا نہ کر سکا، مثلا 10 سال بعد دیا ہے، تو کتنی رقم دے گا؟ جتنا لیا تھا وہ، یا 10 سال میں جو کرنسی کی ویلیو بعض اوقات بڑھ جاتی ہے اس کا لحاظ کر کے زیادہ دے گا؟ دیکھیں اتنا ہی دے گا جتنا پہلے اس نے لیا تھا۔ یہ کرنسی کی ویلیو آج بڑھ گئی، گھٹ بھی تو سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ آج اگر کوئی قرض لے، فرض کر لیں، اور آگے چل کے کرنسی کی ویلیو بہت ہی گھٹ جائے، پہلے آج کے حساب سے جیسے 1 لاکھ لیا اور اس وقت جو ہے وہ 1 لاکھ کی قیمت 10,000 کے برابر رہ گئی، تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب اس کو ملٹیپلائی کر کے اب 10 لاکھ ان کو دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ فائدے نقصان کو نہ دیکھیں، لیکن قرض کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جتنی مقدار میں لیا اتنی مقدار میں دینا لازم، جس کرنسی کے اندر لیا اسی کرنسی کے اندر دینا لازم ہوتا ہے۔ بعض ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، ریال میں، دراہم میں لیتے ہیں اور پھر پاکستانی روپیز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی نہ کریں، اس میں سود متحقق ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جس کرنسی میں لیا ہے اسی کرنسی میں واپس کریں گے، اور اتنی ہی مقدار میں کریں گے جو آج سے 10 سال پہلے تھی۔ میں بتاتا ہوں، یہ بہن نے فرمایا کہ بچے نے بینک کے اندر کوئی پیسہ وغیرہ رکھوا کے پروفٹ لے لیا ہے، اور یہ دوسرا کویسچن بھی بھائی نے کیا کہ بینک میں پیسے سیو کروا کر اس کا پروفٹ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، وہ اس لیے بینک اس کو استعمال کرتا ہے اور بعد میں ہمارا پیسہ جب ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمیں لوٹا دیتا ہے، تو یہ قرض ہے۔ اور ابھی آپ کو میں نے 2-3 کویسچنز کے جواب میں عرض کیا کہ قرض پہ نفع لینا سود ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سود ہوتا ہے۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ کوئی بھی بینک ہے، چاہے اسلامک ہو نان اسلامک ہو، لیکن اس میں جب آپ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں اور وہ آپ سے کوئی تجارتی معاہدہ کرتے ہیں، جیسے اسلامک بینکنگ کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کو مضاربہ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں،
اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسہ یہاں جمع کرائیں، ہم اس کو کاروبار میں انویسٹ کریں گے، اس سے جو پروفٹ آئے گا اس پروفٹ کا اتنا پرسنٹ آپ کا ہوگا جو اکاؤنٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اگر تو اس طرح کا کوئی باقاعدہ تجارتی معاہدہ ہے تو پھر آپ کے اس پیسے کی شرعی حیثیت قرضے کی نہیں ہے بلکہ انویسٹمنٹ کی ہوگی، اور اس پہ حاصل ہونے والا نفع آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے، بس آپ کو کہا کہ یہاں آپ پیسہ رکھوا دیں، اس پہ آپ کو اتنا پروفٹ ملتا رہے گا، مارک اپ ملتا رہے گا، اور کوئی تجارتی معاہدہ بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ خالصتاً سود ہے اور اس سے اجتناب کریں۔ اگر لے لیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں اور آئندہ احتیاط کریں، اور کسی ایسے سیونگ اکاؤنٹ میں آپ ڈلوا لیں جس کو مضاربہ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو بینک والے بتا دیں گے، ان سے معلوم کریں، ان کے کوئی اگر شرعی ایڈوائزر ہیں جو عموماً مفتی صاحب ہوتے ہیں، ان سے جا کر آپ ملیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو پروڈکٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کیا میں اس سے استفادہ کر سکتی ہوں کہ نہیں، فائدہ حاصل کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو بالکل آپ پھر اعتماد کر کے ان مفتی صاحب پر اس میں اپنا پیسہ رکھوا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کو، انسان کو اسی کا مکلف بنایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو آپ نے اہل علم سے سوال کر لیا، انہوں نے جواب دے دیا، تو بس آپ بری الذمہ ہوں گے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ وہ باہر ہوتے ہیں، ان کی زوجہ یہاں ہوتی ہیں پاکستان میں غالباً، تو یہ دونوں فون پر باتیں کر رہے تھے، تو ایسی کی بات چلی کسی شخص کے بارے میں، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے عورت بنانا چاہتا تھا لیکن وہ مرد بن گیا، تو یہ کلمہ کفر ہے کہ نہیں، اور ہمیں کیا تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا، اور کرنا ہوگا تو طریقہ کیا ہے، میں باہر ہوں، بیوی یہاں ہے۔ تو بالکل دیکھیں یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بنانا چاہتا تھا عورت، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کے باوجود وہ مرد بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی طاقتور اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہستی موجود ہے جو اللہ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے کہ اس نے اللہ کے ارادے کو بدل دیا، اللہ عورت بنانا چاہتا تھا، اس نے مرد بنا دیا۔ تو یہ ایک اور الہ کا سگویا تصور اور اللہ تعالیٰ کو اس کے سامنے کمزور ظاہر کرنا یہ ہو رہا ہے۔ چاہے لاکھ آدمی کہے کہ میرا تو یہ قصد و ارادہ نہیں تھا، تو نتیجہ اور معال پہ توجہ کیوں نہیں کی کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اس قسم کی باتیں عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں اور یہ کلمہ کفر ہے۔ بالکل آپ دونوں کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا واجب ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، تجدید ایمان تو آپ گھر پہ بیٹھ کے علیحدہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کلمہ کفر زبان سے نکلا، اور شوہر اس طرح کہے کہ جو میں نے کلمہ کفر سنا اور فوری طور پہ میں نے بیوی کو ٹوکا نہیں، اس کو تجدید ایمان نہیں کروائی، اتنا میں نے ٹائم گزارا، اللہ تعالیٰ میں اس پہ معافی چاہتا ہوں اور آئندہ احتیاط کا ارادہ رکھتا ہوں اور احتیاطاً تجدید ایمان کرتا ہوں، اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دوبارہ صاحب ایمان ہوں گے۔ اور تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو زوجہ فون پر، جیسے آپ اگر جرمنی میں ہیں تو فون پر کسی کو وکیل بنا دیں جو آپ کے قریب رہتا ہو، شوہر کے قریب رہتا ہو، کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں۔ وکیل بنانے کا مطلب کیا ہے ان الفاظ میں، کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیں، اس میں شوہر کا نام، ان کے والد کا نام لے دیں، وہ وکیل ہو گیا۔ اب وہ وکیل شوہر کے پاس آئے اور دو گواہ جو ہوں گے، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں، وہ اس مجلس محفل میں ہوں، اور یہ وکیل کہے کہ میں اپنی موکلہ، وہ لڑکی کا نام لے، فلانہ بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، یہ کہے میں نے قبول کیا، ہو جائے گا۔ یہی ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر یہاں پر پاکستان میں کسی کو وکیل بنائے اور وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں شوہر کی طرف سے ایجاب کرے یا الفاظ ادا کرے اور بیوی سے قبول کروا لے، نکاح ہو جائے گا۔ یہ تو ہے مسئلے کا حل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے زوجہ نے کلمہ کفر نکالا اور آپ مطلع ہو گئے تو تجدید ایمان کر لیا۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ شرعی قیودات اور لیمیٹیشنز کو نہیں جانتا، تو آپ کے پیٹھ پیچھے یہ عورت کتنی مرتبہ کلمہ کفر کہتی ہوں گی، اس کا کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بڑا کفر کر دیں کہ مرتدہ ہو جائیں اور آپ کا نکاح بریک ہو جائے، پتہ ہی نہ ہو، آپ آپس میں خدا نہ خواستہ زنا کرتے رہیں، یا میدان معاشر میں جا کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو آپ کی زوجہ رہی نہیں تھی کیونکہ نکاح تو ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے خدا را میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں، میرے یوٹیوب پہ بیانات دیکھ لیں، ان کا مال اور نتیجہ صرف یہ ہے، علم علم علم، جہالت کو ختم کریں، جہالت کو ختم کریں، جہالت کو ختم کریں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اللہ کو بھی اہمیت دیں، اس کے رسول کو اہمیت دیں، قرآن کو اہمیت دیں، اسلام کو اہمیت دیں۔ ان چاروں کی وہ اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے، چاہے آپ لاکھ قسمیں کھائیں۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ کچھ کہیں، بیوی بچے کہیں تو ان کے لیے تو جانیں قربان ہوتی ہیں، اللہ اس کے رسول کہیں تو ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو۔ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان کا جو تمہیں حکم والے ہیں، یعنی مفتیان کرام، علماء کرام جو تمہیں دین سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، لیکن ہم بالکل نہیں سنتے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم اسلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کس لیے آئے تھے ہم دنیا کے اندر؟ ذرا سوچئے نا۔ پھر ہم میں اور عام مخلوق میں، جس کو ہم ارذل مخلوق کہتے ہیں، جس کو ہم جانوروں سے تعبیر کرتے ہیں، ان کے مقاصد زندگی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، توالد و تناسل ہوتا ہے، بچے پیدا ہوئے، کھایا پیا، سائے میں بیٹھ گئے، دھوپ سے بچے، بارش سے بچے، مر گئے۔ ایسی پھر ہمارے ساتھ انسان اس لیے پیدا نہیں ہوا، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی دنیا میں آمد کا مقصد بھی اعلیٰ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ شوہر حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ازواج کو فرض علوم سکھائیں، خود سکھائیں، نہیں آتا تو ایسا اسٹیج فراہم کریں، ایسے لوگوں سے رابطہ کروائیں کہ وہ ہمارے گھر والے فرض علوم سیکھیں۔ جب ہماری بہنیں عقیدہ سیکھیں گی، کلمات کفر کا علم حاصل ہوگا، کن صورتوں میں آدمی مرتد ہو جاتا ہے، کن صورتوں میں حکم کفر ہوتا ہے لیکن آدمی حقیقتاً کافر نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوتا ہے۔ ایک بچی کہتی ہے، اس نے ہم سے کویسچن کیا کہ بعض اوقات جب والدہ مجھے بار بار کسی چیز پر ٹوکتی ہیں تو مجھ میں کوف سی پیدا ہو جاتی ہے، میں بیزار ہو جاتی ہوں، چڑچڑا پن طاری ہوتا ہے۔ ایک تو اس کیفیت کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا، اور دوسرا کبھی میں پلٹ کے جواب دے دیتی ہوں، اگرچہ بعد میں مجھے ندامت شرمندگی ہوتی ہے، لیکن کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، غیر اختیاری کیفیات پہ تو گرفت نہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر زبان سے الفاظ نکلیں گے اور منہ سے نکل جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور والدہ سے معافی مانگنا واجب ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو